الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الزمد والصلاة حضرات سامعین پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر موضوع شروع کیتا قرآن شریف دی آیات بینات اور احادیث طیبات و مقدسات دی روشنی اندر منافقین دی علامات قرآن شریف کتاب ہدایت ہے منزل من اللہ کا نام ہے یونیورسل تے افاقی رب دا کلام ہے اس دے اندر اللہ کریم نے ہر دو راستے بیان فرمائے نے متقین دی صفات بیان فرمائیے نے تاکہ پڑھ کے سن کے بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے اور منافقین دی علامات بیان فرمائیے نے تاکہ یہ پڑھ کے بندہ انہاں تو محفوظ رہے جبکہ صرف ایک ہی سائیڈ بیان کیتی جاندی ہے متقین دی شان مومنین دی شان سبحان اللہ شک نہیں لیکن قرآن شریف دے بیشتر مقامات تے منافقین دی علامات تقریباً 60 دے قریب منافقین دی علامات بیان ہوئی ہیں بہت زیادہ آیات نے سورہ بقرہ شریف دے اندر بیان کیتا پہلی 3 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین پہلی 3 آیات قرآن پاک دی شان چنے پھر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون پھر 3 آیات متقین دی شان اندر اس تو بعد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اے 2 آیات مبارکہ جڑیاں نے اے کافراں دی مذمت اور انہاں دے معاملات ہے اس تو بعد پھر مسلسل اگلی 13 آیات منافقین دی عیاریاں تے مکاریاں اندر اور رب نے بیان فرمایا اس تو بعد پھر اگلے مضامین شروع ہے یہ اسلوب قرآنی ہے کہ سارے راستے سمجھ لو اے متقین دا راستہ ہے اے کفار و مشرکین دا راستہ ہے اور اے منافقین دا راستہ ہے پھر نال سزاواں بیان ہوئی انہوں نے دیا میں اگر تفصیل جاواں وقت لگ جائے گا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے میں وہ بیان کیتا میں تھوڑا جا ملا دیتا تاکہ موضوع ذہن چ آ جائے متقین دی صفات اور ان دا مقام کافرین دی کفار دی علامات مشرکین دی اور ان دا عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے
آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اللہ فرماتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی یہ بھی منافق کی علامت ہے کسی کو دھوکہ دینا۔ اس کی تفسیر اندر علماء نے بہت کچھ لکھے ہے کہ مثال طور تسی کسی بندے نے کہندے ہو آؤ جی نماز پڑھیے، او دا ارادہ نماز پڑھن دا نہیں، او کہندا جی میں پڑھنا جی میں آ رہا ہوں، اچھا کوشش کریں گے جی بھئی، اس میں کوشش والی بات ہی نہیں ہے، نماز لائف ٹائم کا وظیفہ ہے، مومن پر فرض ہے، 7 سال کا بچہ ہو جو حکم دو، 10 سال کے بعد اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، سزا دو۔ بعض بندے پوچھتے جی ساڈا بچہ نماز نہیں پڑھتا دم کر دیو، انہوں نے دسیا کہ نماز دا دم جڑا نا جی نبی پاک علیہ السلام نے دسیا حدیث پاک موجود ہے، نماز دا دم حدیث پاک وچ موجود ہے، وہی کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک ہے کہ گھر کا سربراہ دیوار کے ساتھ کوڑا لٹکا کر رکھے تاکہ اولاد کو پتہ ہو کہ نماز نہ پڑھی تو مار، یہ نماز کا دم۔ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دیں، جب 3 سال تک اس کی تربیت کریں۔ تربیت کیسے کریں؟ خود سوئے رہیں اور بچے سے کہ نماز پڑھیں؟ نہیں، تربیت کا مطلب یہ خود بھی پڑھیں اور بچے کو بھی پڑھائیں، اس کی تربیت فرمائیں تاکہ آپ کی بھی ساتھ ساتھ ہو۔ اب 3 سال کے بعد وہ آپ کی کوشش کے باوجود، محبت پیار کے باوجود اگر نمازی نہ بنے تو پھر فَضْرِبْهُ کا لفظ ہے، اس کو مار کر سختی کرو، شدت کرو، نماز پڑھو۔ یہ نماز کا دم ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور یہ سب سے بہترین دم ہے۔ ہم یہ دم کر دیا، دم یہی نہیں ہے کہ ہم بچے کو مارنا شروع کر دیں، نہیں، دم پورا کریں نا جی، پہلے 3 سال خود ریسلنگ کریں، خود نمازی ہوں، پابند ہوں، بچے کو اٹھائیں۔ جو باپ نمازی ہے نماز کے وقت اٹھے، اپنے بیٹے کو ساتھ اٹھائے، بیٹے ہیں بیٹیاں اولاد ہے جو بھی ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرے، خود نماز کے لیے آئیں، تو یہ بہترین دم ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ایمان کی باریں آ جائیں۔ تو جو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہے جی نماز لیکن پڑھ نہیں رہا، اچھا وہ تانوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا تسی کہتے جی نماز پڑھ لی جی میں پڑھ لی ہے جی، حالانکہ پڑھی نہیں اس نے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تانوں مطمئن کر رہا ہے، وہ اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی علامت نفاق علماء نے اس میں شامل فرمایا، یعنی 60 دے قریب علامات ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ پاک راوی نے فرمایا، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا 4 علامات ایسی ہیں جس میں وہ ہوں وہ خالص پکا منافق ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث اور رسول پاک علیہ السلام دا فرمان پاک، ان میں سے کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، فرمایا جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق والی ایک علامت ہے، جس میں 2 خصلتیں وہ نفاق والی دوسری علامت ہے۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا حدث کذب، پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ جبکہ ہم نے ترہ امتیاز بنا رہی، ہر بندہ کہتا جی جھوٹ نہ بولی تو جناب کاروبار نہیں چمکدا، جھوٹ نہ بولی سیاست نہیں ہوتی۔ اچھا جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر منافق کی میں آئے گا؟ سارے لوگ مذہبی سمجھ کے اندر حضرت صاحب بس سیدھی جی گل ہے بھئی جھوٹ نہ بولیے تو گل کم چلدا ہی نہیں، نعوذ باللہ من حاضر خرافات۔ اللہ کے رسول اس کو نفاق کی علامت فرمان، اور 4 علامات جو بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھے تو رکھی جائے تو خیانت کرے، تیسرا جب بات کرے تو جھوٹی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، پورا نہ کرے، اور چوتھا وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہو یا جھگڑے پر نوبت پہنچے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ 4 علامتیں خطرناک نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے جھوٹ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جھوٹ نو ایمان دی کینچی فرمایا گیا، جھوٹ سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے امراض سے بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس جھوٹ نو اسی معاذ اللہ غلط سمجھ دے نہیں، اسی بالکل لائٹ سمجھ نہیں، جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی وہ جھوٹ نہ بولو، کاروبار میں جھوٹ ہے، معاملات میں جھوٹ ہے، رشتہ داری میں جھوٹ ہے،
جس معاملے میں جھوٹ شامل ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا الصدق ینجی والکذب یہلک، جو سچ ہے وہ نجات دلاتا ہے، جو جھوٹ ہے وہ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ جب احکامات دینے والے خدا نے اور احکامات ہم تک پہنچانے والے کریم مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تشریف فرما دیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ بندے کو ہلاک کرتا ہے اور سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، تو پھر اسی نبی کا امت یہ کہ جی جب تک جھوٹ نہ بولیے پھر جناب سیاست نہیں، سیاست ہے ہی جھوٹ دا نام، کاروبار جھوٹ نہ بولی کم نہیں چلتا ہے۔ دا مطلب ہے کہ اسی شریعت دے مزاج میں جب ٹکراؤ پیدا کریں گے پھر برکت نہیں آ سکتی، تباہی تے آئے گی، برکت نہیں آ سکتی۔ برکت تب ہی آئے گی جب ساڈا اوڑنا بچھونا، ساڈا کھانا پینا، ساڈے تمام تر معاملات اسلامی شریعت دے مطابق ہون گے، اللہ دے حکم دے مطابق بھی ہون گے، تے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام دے حکم دے مطابق بھی ہون گے۔ تو یہ بھی نفاق دی علامت ہے۔ 60 پوری سورہ منافقون 28ویں پارے اللہ پاک نے بیان فرمائی، نازل فرمائی، اور اس اندر 11 آیات نے وہ منافقین دے رد اندر میں اس دا پس منظر بیان کرنا چاہنا۔ کچھ لوگ سن مکے اندر جدوں نے اسلام پھیلدا ویکھیا مخالفت کیتی، تو آثار ایسے بن گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت بھی آپ ہجرت فرما سکتے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر۔ مکے چوں سفر کیتا دیا سرب آکے آباد ہو گئے، آکے ایمان ظاہر کیتا جیسی مسلمان جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے، اس وقت اسلام پھیلیا، ایک سازش دے تحت آئے سن، انہوں مخالف گروپ بنا لیا۔ عبداللہ ابن ابی منافق ایک ایسا شخص سی، دو قبیلے سن، قبیلہ خزرج اور قبیلہ اوس۔ قبیلہ خزرج دا سربراہ سی ابن ابی منافق، عبداللہ اس دا نام سی، اور ان دونوں قبیلیاں دیاں سالہ سال تو لڑائیاں سن، قتل و غارت، دشمنی، یہ چاہ رہے سن کہ ساڑی آپس سے صلح ہو جائے، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں سی مل رہا کہ جڑا منصف دے طور تے سامنے آئے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تے میں لفظ بول رہا نا اس واسطے کہ رسول پاک علیہ السلام نے نفاق دا اظہار کیتا۔ عبداللہ ابن ابی تھے، دونوں گروہ متفق ہو گئے، بات من لئی، جنگ بندی ہو گئی، تانہ بازی بند ہو گئی، لہٰذا سونے دا تاج بنایا جا رہا ہے کہ فلاں دن ابن ابی دے سر تے تاج سجا کے اس نو بالاتفاق دونوں قبیلے اپنا سردار تسلیم کر لین گے۔ این اے ماحول چل رہا ہے تو یسرب دے اندر حضور جان عالم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گری ہو گئی۔ حضور ہجرت کر کے تشریف لے آئے، قباء سرکار نے قیام فرمایا، پھر مدینہ شریف یعنی یسرب اندر انٹری اور سرکار دا مبارک داخلہ جس شان نال ہویا حدیث پاک اندر موجود تو سن چکے ہو۔ صحابہ کرام نے والہانہ استقبال کیتا، محبتہ نچھاور کیتی ہے۔ اے گروہ پریشان ہو گیا نا کہ ابھی ساڑھا دا پروگرام خراب ہو گیا، اساں چاہ رہے سن کہ عبداللہ ابن ابی نو سردار بنائیے، اے تے محمد تشریف لائے نے تے اے جڑے لوگ نے اتنی محبت کر رہے نے، اے انہوں چھوڑ کے عبداللہ ابن ابی نو کب سردار تسلیم کرنگے؟ اسلام دن بدن پھیلتا گیا، صحابہ دی عقیدت بڑھ دی گئی، مواخات مدینہ قائم ہو گئی، سمجھ دے نا مواخات مدینہ نو، بھائی بھائی ہو گئے، انصار مہاجرین، ماحول ایک نیا پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی دی پارٹی سمجھا کہ ساڑھے واسطے بہتر ہے کہ مسلمان ہو جائیے، کلمہ پڑھ لئیے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، لیکن دل اندر وہ جڑی سنا جی نفاق اور بغض وہ موجود ہے۔ ایسے ماحول چل رہا تو جنگ بدر ہو گئی، بدر دی جنگ سے کفار آئے بڑی شد و مت نال، ان پردہ انہا کفار دی حمایت کی تھی، لیکن اللہ نے اسلام نے فتح عطا فرمائی۔ 313 نو اللہ نے 1000 دے مقابلے فتح عطا فرمائی، مسلمان دے ایمان اور بڑھ گئے، اسلام مزید پھیل گیا، منافق پارٹی کھل کے سامنے آنے لگ گئی، ان دا بغض بڑھتا گیا کہ ساڑھا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تاج پوشی رہ گئی،
عبداللہ بن ابی منافق دا وطیرہ کی سی کہ جمعہ دن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوندے خطاب واسطے پہلے کھجور دے تنے ناپ کھڑے ہو کے ٹیک لگا کے خطاب فرما دے. ایک کھڑا ہو کہندہ لوگوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو ان کی باتیں غور سے سنو اور ان پر عمل بھی کرو. اچھا لوگوں نے اپنے مطمئن رکھن واسطے اپنا قلبی نفاق چھپان واسطے اس قسم دے معاملات کردہ سی ابن ابی منافق. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے جا رہے ہیں، بلکہ سرکار تشریف لے آ رہے ہیں. ایک کھڑا مدینہ پاک دے چوک تو صحابہ اکرام نے استقبال فرمایا. سرکار نے کھڑے ہو کے کچھ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا. سرکار کچھ کلام فرمانے لگ گئے. سواری مبارک سرکار دی روایت سے اندر اونٹنی سی، وہ نے سانس لیا جس طرح کہ جانور سانس لیندہ ہے. تو اس نے کپڑا نک کے رکھیا، نے کہا کہ لقد آزانی نتن حمارک، یا دراز گوشی کہ تواڈی سواری دے نتنے وچوں نکلن والی ہوا نے من تکلیف دیتی. ابن ابی منافق کہنے لگا. تو سرکار دے صحابی کول سن، آپ نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، نتن و حمارے کا افضل ریح من کا، نبی پاک کی مبارک سواری کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا آپ کی خوشبوؤں سے ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے. جڑی خوشبوؤں تو لا کے آئے نا، انہی نفاق صحابہ اکرام نے واضح ہو گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. کچھ دیر سال نہیں گزرے، تقریباً 11.5 ماہ بعد پھر احد دا واقعہ پیش آیا. مسلمانوں واسطے بڑا سخت ترین سی. 1000 لشکر چلیا مقام شہود تو انہیں کہا جی بدر سردار تسی سو، لہذا احد سرداری من دیو. حضور فرمایا میں اللہ دا رسول، میں خاتم النبیین، قرآن میرے تے نازل ہویا، احکام میرے تے نازل ہوئے، ہادی رہبر معلم پیغمبر رسول مرسل میں بن کے آیا، تینوں سرداری بھئی کس طرح؟ صحابہ نے فرمایا سانو منظور نہیں، کہ تانوں منظور نہیں تو لہذا میں تہاڈے نال نہیں چل سکتا. 300 بندہ لے کے واپس ہو گیا. احد دے اندر جنگ ہوئی، پھر ظاہر صحابہ دا نقصان بھی ہویا، 70 صحابہ شہید ہوئے، سخت ترین نقصان ہویا. انہاں در پردہ بڑی خوشی منائی. اچھا اس تو بعد وقت گزردہ گیا، اس نے نماز بھی پڑھنی، منافقت بھی کرنی، جہاد دا کوئی موقع ہونا. سرکار کریم علیہ السلام نے اگر 73 جنگاں لڑیاں نے نا، آپ نے 10 سال دے صرف عرصے اندر تسی ڈیوائیڈ کر لو. ہاں جی 10 سالاں چ مہینے کتنے بندے نے؟ 12 مہینے ایک سال چ ہوندے نا جی، 120 مہینے ہو گئے اور 73 جنگاں نے، مطلب 120 تے ڈیوائیڈ کرو، یعنی ہر سال 2-3 جنگاں بندیاں نے. اجے پچھلے زخم صحیح نہیں ہوئے تو پھر اللہ رسول نے اور پاسے ٹوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حضور صرف نبی رحمت ہی نہیں، حضور نبی ملاحم بھی نہیں، جنگوں والے نبی بھی. سرکار صرف یہی نہیں کہ بس میٹھا میٹھا دین حضور نہیں لے کر آئے، حضور وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جو ہمارے رگو پے میں بس جائے. نبی پاک سرکار علیہ السلام نے اپنے منن والے دی او تربیت فرمائی ہے جس دے بارے ایک مغربی مفکر مستشرق بھی کہندا ہے کہ میں نے جب کائنات کے بڑے بڑے انقلاب پیدا کرنے والے میں لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھے، واقعات پڑھے، ان کے تصرفات اور اختیارات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا تو میں اس بات پر مجبور ہو گیا کہ کائنات میں وہ واحد شخص ہے جن کا نام محمد عربی ہے، جن کی تبلیغ کا عرصہ صرف 23 سال ہے اور ان کے نام کا جھنڈا قیامت تک جھولتا نظر آ رہا ہے. کہتا ہے کہ 23 سال میں محمد عربی علیہ السلام نے کائنات کے اندر وہ انقلاب اپا کیا جو لوگ 1100 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی نہ کر سکے. اس نے سب سے اوپر محمد عربی کا جب نام لکھا، عیسائی تھا، رائٹر تھا، مصنف تھا، عیسائیوں نے پوچھا اپنے نبی کا نام لکھتا تو نے محمد کا نام لکھ دیا ہے. اس نے کہا ایک بات جو ہے محمد عربی کی سیرت سے مجھے سب سے بڑھ کر متاثر کر گئی، محمد کریم نے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت فرمائی جو لوگ زندگی سے پیار کرتے تھے وہ موت سے پیار کرنے لگ گئے. ڈر موت کا سرکار نے ختم فرما دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد جنگ سرکار خود ہتھیار لے کے تشریف لے گئے. اے نہیں کہ سرکار نے صرف، بلکہ منافقین بھی کیا جاندہ ہے. 28واں پارہ 11 آیات نے اس لیے 2 رکوع نے. اس سبب نزول ہے کہ قبیلہ بنی مستلق دے اندر حارث بن زرار نامی ایک شخص، کوئی منافق
پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام نے کہ کچھ یہودیوں نال ملا کے، چونکہ یہودی شروع دے دشمن سن اور مدینہ شریف اندر اگر 73 جنگاں ہوئیاں نے انہاں چوں 80% جنگاں یہودیاں دے نال نے، عیسائیاں دے نال نے، اور اگر عیسائیاں دے نال صلیبی جنگاں بھی ہوئیاں تو پیچھے یہودیاں دی آشیرواد سی، یہودی اسلام دے مخالف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا، سرکار نے چڑھائی فرمائی، ابن ابی منافق نہیں گیا، کچھ منافق نال شامل ہو گئے، ادھروں وہی بندے لے کے آ گیا، کچھ جنگ ہوئی، اللہ نے فتح مسلمانوں نے عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت بھی ملیا۔